Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے درس میں ما قبل کی 3 آیات کا خلاصہ اور ترجمہ تفسیر ذکر ہوا۔ ان 3 آیات میں بھی وہی مضمون ہے جو کل کی 3 آیات میں مضمون تھا کہ نظر یا منت اور تحریمات غیر اللہ، وہ حرام چیزیں جو اللہ نے حرام نہیں کی، لوگوں نے اپنی طرف سے کیا کر لی؟ حرام کر دی۔ ایک مقام پہ اللہ نا عیسائیوں کے اوپر زجر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر رہبانیت کو لازم نہیں کیا تھا۔ رہبانیت جو اسلام کے اندر تو جائز ہی نہیں ہے کہ بالکل ترک دنیا کر کے بندہ ایک طرف ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جب فتنے یوں عام ہو جائیں گے کہ صحیح حدیث ہے کہ ایمان بچانا یوں مشکل ہو جائے گا، صحیح عقیدے پر رہنا جیسے ہاتھ پر آگ کا انگارہ لے کر چلنا، یعنی وہ انسان کی جلد جل رہی ہے، تکلیف ہوگی، لوگ آپ کے مخالف ہوں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی بندہ اپنا ایمان بچا پائے گا جو اپنا مال مویشی لے کر پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا، جنگلوں میں نکل جائے گا، ارد گرد ہو جائے گا اور وہ اپنا ایمان محفوظ رکھے گا۔ جو اس وقت اس معاشرے کے اندر اگر اس کے اندر شامل ہو گیا جو لوگوں میں ایک غلط عقائد رائج ہو جائیں گے تو وہ اپنا ایمان گوا بیٹھے گا، یعنی ایمان بچانا۔ تو بات چل رہی تھی رہبانیت کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں زیادہ خدمت ہو سکتی ہے، حالانکہ جو معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھیں نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے بعد عصر سے پہلے بازار تشریف لے جایا کرتے، وہاں پر دیکھتے لوگوں کی تجارت کو دیکھتے اور بھی کیسے تجارت کر رہے ہیں، کہیں غلط تو نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ آپ گئے کہ ریڑھی لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ گندم بیچ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یوں اوپر بڑی خشک گندم ہے، یوں حضور علیہ السلام نے نیچے سے ہاتھ داخل کیا، آپ نے جب ہاتھ داخل کر کے باہر لائی تو اندر گیلی گندم تھی، اوپر خشک گندم تھی، اندر گیلی، اور گیلی گندم ہو تو وزن جلدی جھک جاتا ہے اور وہ تھوڑی آتی ہے، رقم وہی ہے۔ اس موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دھوکہ دے رہے ہو، اوپر سے یہ سب گاہک کو بتاؤ بھئی یہ گیلی ہے اس کا ریٹ اور ہے، یہ خشک ہے اس کا ریٹ اور ہے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ اس کو گندم کو یہ بعض اوقات جہاں پر ہے دھوکہ جہاں لگتا ہے داؤ لگایا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور شریعت نے حرام نہیں کی ہوتی، لیکن اب ہوتا یہ ہے
کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو آبا و اجداد کی مخالفت ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے بزرگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے یہی کہا تھا نا، تم ہمیں کہتے ہو ہم اس کام کی مخالفت کریں جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے، ہمارے جمعے کے خطبات میں یہ بات گزری ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کام تمہارے بڑے کر گئے تو اس لیے ٹھیک ہے، تو پھر سنو فتویٰ مجھ سے، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے جنہیں جو تم اس طریقے پر لا کر گئے۔ باپ دادا اس وقت خیر کا کام ہے جب وہ کسی نیکی کے راستے پہ چھوڑ کے جائیں، یعنی ان کا طریقہ ٹھیک تھا، پھر ان کی پیروی کی جائے گی۔ اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آئی تو ضروری نہیں ہے، کتنے آج دیکھ لیں بہت سارے لوگ اسلام عیسائیت چھوڑ کر دوسرے مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب کیا بندہ یہ کہے وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا تو کافر تھے، عیسائی تھے، تو ہمیں بھی عیسائیوں نے تھی۔ ہوتا یہی ہے، 90% یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بندہ پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، تقریباً وہی عقیدہ وہی چیز، ہاں جس میں تھوڑی سی سرچ کرنے کی فکر پیدا ہوگی کہ مجھے یا سوچنا تو چاہیے یہ مسلک پر میں چل رہا ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے، آئے یہ قرآن و سنت کے متصادم تو نہیں، انشاءاللہ وہ صحیح راستے پہ پہنچ جائے گا۔ اور جو بندہ بس، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہماری پیروی بھی بالکل یوں کریں کہ آنکھیں بند کر کے، نہیں، یہ قرآن کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا واقعتاً یہ باتیں قرآن میں ہیں، کیا واقعتاً یہ قرآن اس طرح کا احکام ہمیں دے رہا ہے؟ تو اس میں اللہ نے آج جن چیزوں کی نفی کی، کل ہم نے کچھ رسموں کا بیان کیا تھا، ان میں آج جن رسم بیان ہے، ایک ان کا عقیدہ یہ تھا، مثلا ایک جانور ہے جی، یہ جانور جو ہے نا جی، یہ ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا۔ اب وہ ہوتی تھی اونٹنی، اونٹنی حاملہ ہوئی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوا، انہوں نے کہا یہ بچہ جب پیدا ہوگا نا، یا جب ہم اس کو ذبح کریں گے تو یہ صرف اور صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ہم کھائیں گے، ہماری عورتیں اس میں سے نہیں کھا سکتی۔ بھئی یہ کیسا عقیدہ ہے؟ بس جی ہمارے بڑے کہہ گئے تھے اس میں سے تم نے عورتوں کو نہیں دینا، یہ عورتوں پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اتری نا، اللہ نے فرمایا یہودیوں نے نا اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ یہودی آ گئے یا رسول اللہ، اور کچھ وہ حضرات بھی تھے جو یہودیت سے سلام، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کی جماعت، کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ پیروں کو رب بنا لیا، مولویوں کو رب بنا لیا، یقین جانیے ہم نے آج تک اپنے مولویوں کو رب نہیں کہا۔ اب یہ ظاہراً قرآن پر اعتراض تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ رب بنا لیا، اور وہ جس کا عقیدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک ان کو رب نہیں کہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، آپ نے فرمایا ایک مسئلہ مجھے بتلاؤ، جو کام تمہارے مولوی پیر حلال کہتے تھے وہ کھا لیتے تھے جی، اور اگر وہ کہتے بھئی اس جانور کو نہیں کھانا یہ حرام ہے، اس کو حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے بالکل ایسا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا اور رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے حلال اور حرام کا اختیار ہی مولویوں کو دے دیا، علماء کو دے دیا، اپنے پیروں کو دے دیا، تو اس کا مطلب ہے تم نے حلال حرام کا اختیار تو کس کو ہے؟ سورہ تحریم اٹھائیے، آگے آئے گا مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا، یعنی بعض ازواج مطہرات نے کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں اللہ کے نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب پیغمبر لیما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اللہ کی حلال چیز کو کیسے حرام کر لیا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ ایک چیز حرام کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ابھی قسم توڑیے، قسم کا کفارہ دیجئے، اور حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دے رکھا۔ یہ رب نہیں ہے تو اور کیا بنانا ہے؟ تو آج کیا ہے؟ پیر صاحب نے کہا ہے یہ کھا سکتے ہو، نظر منت کا مال تم کھا سکتے ہو، لوگ کھا رہے ہیں۔ اگر کسی نے حرام کہہ دیا بھئی یہ حرام ہے تو نہیں، بھئی دیکھو واقعتاً یہ اس کے خلاف ہے۔ ایک رسم تو یہ تھی، دوسری رسم یہ تھی کہ کچھ جانور تھے اس پر سواری نہیں کرتے، بیت اللہ جا رہے ہیں حرم، نہ اس پر سواری نہیں کرنی۔ تو سواری کیوں نہیں کرنی؟ اگر سوار ہوئے تو ہمیں تلبیہ پڑھنا پڑے گا، لبیک اللہم لبیک، اور ان جانوروں پر اللہ کا نام لینا حرام ہے، والعیاذ باللہ۔ جب ذبح کرنا ہے اس جانور کو تب بھی نہیں، یہ خالص بتوں کا نام ہے، یہ جب ذبح بھی کرنا ہے تو یہ لات منات کے نام پر ذبح کرنا ہے، یہ بالکل اب شرک کی انتہا تھی۔ اگلی کام کیا کرتے تھے؟ اسی طرح کہ اگر کوئی بچہ نکلتا مردہ پیدا ہو گیا نا،
تو مردہ وہ کیا کہتے تھے؟ مردہ حلال ہے، مردہ حرام نہیں ہوتا مردہ۔ وہ میں نے پیچھے اعتراض ذکر کیا تھا، اللہ مارے تو حرام کہتے ہو، اللہ مارے تو، خود مارو تو حلال کہتے ہو، یعنی ذبح کرو تو حلال کر لے، تو جس کو اللہ مار دے اپنی موت آپ مار دے تم کہتے ہو حرام ہے، ہم تو کھائیں گے۔ وہ مردار کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بچہ چونکہ مردہ پیدا ہوا، یہ ہماری عورتیں بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، اور جو بچہ زندہ پیدا ہوگا وہ صرف مرد کھائیں گے۔ جیسے آج کل والد، اب کچھ نہ کچھ سمجھ ہے لیکن ابھی بھی زیادہ ہے وراثت کے معاملات میں، بیٹی کو حصہ دینے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے ابھی زندگی میں مجھ سے لکھوا لو، کل کو یہ بہنیں آئیں گی اور تم سے حصہ مانگیں گی۔ سنیے گا، صحیح حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، میرے باپ نے مجھے زندگی میں باغ دینے کا ارادہ کیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا، نعمان بشیر اپنے بیٹے نعمان کے علاوہ ساری اولاد کو باغ دے رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، صرف نعمان کو دینا چاہتا ہوں، اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں پیغمبر ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ زندگی میں اگر کوئی بندہ اولاد کے اندر تقسیم کرے، پھر افضل حق یہ ہے بیٹی اور بیٹے میں برابر تقسیم کرو۔ دو بیٹی ہیں، دو بیٹے ہیں، 4 حصے کر دو، ایک بیٹی ایک بیٹا 2 حصے کرو، الگ کر دو، یہ افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی وراثت کے حصے پر بھی تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے زندگی میں اگر کوئی ڈر نہیں ہے تو چھوڑ دے، ہر کسی کو اپنی وراثت کے مطابق لینے دے۔ ہاں اگر آپ بندے کو یہ ڈر ہے کہ میری اولاد میری بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گی تو وہ زندگی میں دینا چاہے تو پھر دے سکتا ہے۔ اچھا خاصا پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، نمازی پرہیزی بھی ہیں، لیکن وراثت کے معاملے میں آ کر نہ بالکل اٹک جاتے ہیں۔ یہ جو گھر ہوتا ہے نا، گھر جس کے اندر باپ اور ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جب والد فوت ہو جائے تو اس گھر کے اندر بھی تمام ورثاء کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر کوئی مثلا دوسرے ورثاء کہہ دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے یتیم بچے ہیں ہم نہیں لیتے، لیکن حق ہے، یہ نہ کہیں کہ حق نہیں ہے۔ اگر کوئی لے تو اس کا حق ہے، اور تو اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ جو وراثت خدا نے بنائی ہے، دادا فوت ہو گیا، پاکستان کا قانون کہتا ہے پوتا وارث بن سکتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں عدالت سے جا کر پوتے جو ہے نا وہ وراثت کے لیے فیصلہ لے لیتے ہیں، حالانکہ شرعاً پوتا دادے کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر باپ زندہ ہے، اس کا بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا، اس کے بھی آگے اولاد ہے، اب وہ جو اولاد ہے، اب یہ جو باپ فوت ہوا ہے اس باپ کے تو وارث بنیں گے، اگر دادا فوت ہو جاتا پوتا وارث نہیں ہوتا۔ شرعاً پاکستان کا قانون دیتا ہے، لیکن اب قانون کے مطابق نہیں دیکھیں، شریعت کے مطابق۔ اس کی میں آخری مثال دے کر ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم نے قانون کو اہمیت دیا، شریعت کو اہمیت نہیں دی۔ ابھی سعودی عربیہ نے محرم بندے کی شرط ختم کر دی ہے کہ عورت بغیر محرم کے بھی حج عمرے پہ جا سکتی ہے۔ اس دفعہ رپورٹ آئی ہے کہ بغیر محرم کی جب شرط ختم ہوئی 4 لاکھ سے زیادہ عورتوں نے حج اور عمرہ کیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا مجبوری ہے، قانون کی مجبوری تھی، وہ کسی کو، اور جاتے وقت بھی کوئی محلے کا بندہ بوڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ توڑ دیا اور رشتے لکھوا دیا خانے میں یہ محرم ہے۔ قانونی پابندی ہے یہ کوئی؟ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے، صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میری بیوی نے جانا ہے حج کے لیے اور میرا نام جہاد کی لسٹ میں آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا اس کے ساتھ کوئی اور محرم ہے؟ بھائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاد کی لسٹ سے نام نکال کر فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جا، وگرنہ اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محرم کی شرط اتنی سخت شرط ہے اس کا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قانون کی آپ کے علم میں دینے کا مقصد یہ ہے، ہماری بہت ساری خواتین چلی جاتی ہیں کسی اور کو رشتہ دار، عورت پر نہ حج فرض ہے نہ عمرہ فرض ہے۔ حج بھی اس وقت فرض ہے جب تک محرم رشتہ دار ساتھ تیار نہ ہو، اس کے اپنے خرچے پر یا اس کے اپنے خرچے پر ہو۔ اگر نہیں ساری زندگی دستیاب نہیں، اس پر اللہ پوچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بات سمجھیے گا، قانون اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ، ان کو متصادم نہ کریں۔ قانون کی پابندی اپنی جگہ، شریعت کی پابندی اپنی جگہ۔ ارے مشرکین کا بھی یہی کام تھا، اپنے عقائد پر عمل کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو تم اپنے دین پر عمل کر رہے ہو، میرے دین پر نہیں کر رہے۔ آئیے جی، تو یہ وہ کچھ نظریات ہیں جس کی اللہ بار بار تردید کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ شریعت کی اہمیت علم میں پیدا کیجیے۔ دیکھیے جی آیت نمبر 138، دوبارہ مسئلہ آ رہا ہے تحریمات غیر اللہ کا۔ فرمایا
وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وقالوا اور کہتے ہیں هذه انعام یہ جو مویشی ہیں یہ جو جانور ہیں وحرث اور یہ جو کھیتی ہے حجر یہ ممنوع ہے اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس کھیتی میں سے آپ کاٹ نہیں سکتے اس جانور کا دودھ نہیں لے سکتے اس پر سواری نہیں کر سکتے لا یطعمها اس میں سے آپ کچھ نہیں کھا سکتے الا من نشاء بزعمهم مگر جس کو ہم چاہیں گے اپنے خیال کے مطابق کہ یہ اس میں سے کھا سکتا ہے ہم اس کو کھلائیں گے وگرنہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا اور کچھ جانور ایسے تھے حرمت ظہورها ان کی پیٹھ پر چڑھنا حرام تھا ظہر بولتے ہیں پیٹھ کو ظہورها ان کی پیٹھ پر سواری کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ جانور ایسے ہیں لا يذكرون اسم اللہ علیہا نہیں ذکر کرتے تھے ان پر اللہ کا نام علیہا ان کے اوپر اللہ کے نام کو ذکر کرنا حرام سمجھتے تھے یہ تین عقیدے کہاں سے نکالے اللہ فرماتے ہیں افتراء علی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ نے ان کو حرام نہیں کہا اللہ نے یہ کھیتی حرام نہیں کی تھی اللہ نے ان پر سواری حرام نہیں کی تھی اللہ نے ان پر اپنا نام لینا حرام نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا سیجزیہم بما کانوا یفترون اللہ فرماتے ہیں ان قریب وہ لوگ بدلے دیے جائیں گے ان کو بدلہ ملے گا اللہ سزا دے گا ان لوگوں کو بما کانوا یفترون جو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگایا کرتے تھے اللہ ان کو ان قریب قیامت کے دن عذاب دے گا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام اور یہ بھی کہتے تھے ما فی بطون هذه الانعام جو پیٹوں میں ہے ان جانوروں کے بطون بطن سے نکلا ہے بطن پیٹ کو کہتے ہیں ما فی بطونی جو کچھ ہے جو کچھ میں بچہ بھی مراد جو کچھ میں دودھ بھی آ گیا فی بطونی ان کے پیٹوں کے اندر ہاذہ الانعام یہ جو چوپائے کھڑے ہیں انعام چوپاؤں کو کہا جاتا ہے خالصۃ لذکورنا یہ خالص طور پر ہمارے مردوں کے لیے ہے ذکورنا مذکر سے ہے یہ خالص طور پر ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا اور یہ حرام کر دیا گیا ہے ہماری عورتوں پر یہ جانور جو ہیں یہ ہمارے مردوں کے لیے یہ جو بچہ پیدا ہوگا زندہ پیدا ہوگا یہ ہمارے مرد کھائیں گے اور جو مردہ پیدا ہوگا وہ عورتیں کھا سکتی ہیں وگرنہ عورتیں نہیں لے سکتی ہیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر ہوتا وہ بچہ جو پیدا ہونے والا میتتن جانور کا بچہ مردہ پیدا ہوتا فہم فیہ شرکاء پھر اس کے اندر وہ سب کے سب شریک ہو جاتے پھر عورتوں کو بھی کھلاتے پھر مردوں کو بھی کھلاتے پھر سب مل کر کھاتے اگر زندہ پیدا ہوتا پھر صرف مرد کھاتے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں یہ عقیدہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم اللہ ان کو ان کی ان تقریروں پر سزا دے گا اللہ ان کو ان کے اوصافوں پر سزا دے گا یہ جو اللہ کے ذمے اوصاف لگا رہے ہیں اللہ کے ذمے عقائد لگا رہے ہیں اللہ ان کو اس پر سزا دے گا انہ حکیم علیم دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا سوال دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا جلدی عذاب کیوں نہیں دیتا یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں علت سنیے گا انہ حکیم وہ اللہ کی ذات حکمتوں والی ہے جب چاہے گی مناسب موقع پر سزا دے گی علیم جانتی ہے کب سزا دینا ہے اللہ کو پتہ ہے کب سزا دینی ہے اور کس موقع پہ سزا دینی ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم
کل کے سبق میں گزرا تھا کہ یہ اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے زیادہ ان معبودوں کی محبت ان پر چڑھ دوڑی ہے، اپنے پیروں کے نام پر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں دیوی کے نام پر عورتیں ذبح کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بچوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، اپنی اولادوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، قد پکی بات ہے، ماضی پر قد آ جائے تو قسم کا معنی دیتے ہیں۔ قد خاسر الذین، پکی بات ہے، قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالا۔ کیوں؟ صافاہم بغیر علم، اولادوں کو قتل کیا بے وقوفی کی وجہ سے۔ ایسے لوگ بے وقوف ہیں جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنی اولادیں ان کے اوپر وقف کر رہے ہیں بغیر علم، اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام کر دیا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو رزق دیا تھا ان کو اللہ نے، کھیتی باڑی جانور سب کچھ اللہ نے دیے تھے، اور اس میں سے انہوں نے کچھ حصہ حرام ٹھہرا لیا۔ افتراء علی اللہ، یہ جھوٹ باندھنے والے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے کوئی جانور جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کیا، الا یہ کہ وہ مردار ہو جائے، الا یہ کہ وہ معبودوں کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ قد ذلوا، یہ کون لوگ ہیں؟ قد ذلوا، پھر ماضی کے اوپر ہم قد کا لفظ آ گیا، جی جہاں بھی آئے گا قسم کا معنی دے گا، قسم کہ پکی بات ہے، ذلوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ ہدایت سے ہٹ گئے، ذلوا ضلال سے ہے، گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ شروع سے گمراہی پر چلے آ رہے ہیں، اور ایسے گمراہ لوگ کبھی ہدایت پر نہیں آتے، جو کبھی اس بات کی طلب ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں سوچنا تو چاہیے ہم جس عقیدے پر چل رہے ہیں کیا یہ غلط تو نہیں ہے، کیا یہ قرآن کے متصادم تو نہیں ہے، کیا یہ شریعت کے ساتھ ٹکراؤ تو نہیں کر رہا۔ اگر تو ہے تو پھر پیچھے ہٹنا چاہیے، انابت ہونی چاہیے، رجوع ہونا چاہیے۔ رجوع کرنا لا ادری کا، کسی مسئلے کا علم نہ ہونا یہ بات نہیں ہے۔ مثلا مجھ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھے تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ سنایا تھا کہ غالباً وقت کے امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ سے ایک ہی مجلس میں 40 سوال پوچھے گئے، مختلف لوگوں نے پوچھے، مجلس کے بعد فقہ پڑھائی، وقت کے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ طرح 4 یا 3 سوالوں کا جواب دیا، اور 36 کے جواب میں فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، تحقیق کر کے بتاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسئلہ نہ آتا ہو تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، کوئی لا علم ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے، یعنی تحقیق جو کر کے بتائے گا انشاءاللہ وہ آپ کو ٹھیک بتائے گا، جو زٹلیات مارے گا وہ نقصان میں ہوگا۔ جس لیے کوئی بھی مسئلہ اس کی تحقیق جو ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ بہرحال یہ قرآن کا ایک مضمون تھا اس رکوع کے اندر کہ تحریمات غیر اللہ جو ہیں، جو اللہ نے حرام نہیں کی اس کو حلال سمجھو، جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو حلال سمجھو، جو اللہ نے حرام کی اس کو حرام سمجھو، یہ ایمان ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں صحیح معنوں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔